السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین سامعات، الحمدللہ کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ جاری ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اسے قبول کرے، ہم تمام کے گھروں میں اللہ عز و جل نور قرآن نازل فرمائے اور ہم تمام کو قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے۔ نعت پاک پیش کرتے ہیں، پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، تاج والے ہو اس میں یا محتاج، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، سب نے پایا دیا ہوا تیرا، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہاتھ خالی کوئی پھرا نہ پھرے، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، ہے خزانہ بھرا ہوا تیرا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا تیرا، جو خدا کا ہوا تیرا، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، ذات بھی تیری انتخاب ہوئی، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، نام بھی مصطفیٰ ہوا تیرا، تو خدا کا خدا ہوا تیرا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام بگڑے ہوئے بنا دینا، کام کس کا ہوا تیرا، کام کس کا ہوا تیرا، بزم دنیا میں بزم محشر میں، بزم دنیا میں بزم محشر میں، نام کس کا
ہوا تیرا نام کس کا ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان اور وہ بھی دیا ہوا تیرا اور وہ بھی دیا ہوا تیرا لے خبر ہم تباہ کاروں کی لے خبر ہم تباہ کاروں کی قافلہ ہے لٹا ہوا تیرا قافلہ ہے لٹا ہوا تیرا بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن بگڑی باتوں کی فکر کرنا حسن کام سب ہے بنا ہوا تیرا کام سب ہے بنا ہوا تیرا واہ کیا مرتبہ ہوا تیرا تو خدا کا خدا ہوا تیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 232 سے شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی میعاد پوری ہو جائے فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، تو اے عورتوں کے والیوں انہیں نہ روکو اس سے کہ اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ آپس میں موافق شرع رضامند ہو جائیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ نصیحت سے دی جاتی ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو. ذالکم ازکیٰ لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے ایک طلاق دے دی، لیکن عدت گزارنے کے بعد پھر حضرت عاصم نے نکاح کی درخواست کی، لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو دوبارہ ان کے نکاح میں دینے سے
انکار فرما دیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر مرد عورت دونوں راضی ہوں تو ہرگز کوئی اس کو منع نہ کرے نکاح سے۔ تو اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت جس کو کوئی ایک طلاق دی ہو تو عدت میں ہو، عدت گزارنے کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، چاہے وہ اپنے اس پرانے والے شوہر کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو، تو اگر مرد اور عورت رضامند ہیں، رشتہ معقول ہے، تو عورت کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اسے منع نہ کریں، بلکہ اگر رشتہ معقول ہو تو ان کا نکاح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کرنے کے بعد صاف طور پر فرما دیا ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ ہر اس آدمی کو نصیحت کی جا رہی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یعنی جو طلاق شدہ عورت کے نکاح کے تعلق سے جو حکم فرمایا گیا، یہ حکم کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا جو ہے یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور طہارت کا سبب ہے۔ یہ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح نہ کرنے سے اس طلاق شدہ عورت کی کبھی ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ وہ عورت غلط قدم اٹھا لے اور اس کی وجہ سے سب کے لیے پریشانی ہو جائے۔ اس لیے عورتوں کے لیے، ایسی عورتوں کے لیے جو نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو ان کے رشتہ داروں کو حکم یہ ہے کہ جو سرپرست ہیں اسے ہرگز منع نہ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس، اس لیے کہ جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا پہننا ہے حسب استطاعت، حسب دستور۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر بوجھ نہ رکھا جائے گا مگر اس کے مقدار بھر، یعنی استطاعت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ وعلی الوارث مثل ذلک، ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی وہی حکم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ماں باپ دونوں آپس میں رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہو دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے حکم کو بیان فرمایا، اب ان باتوں کو بیان فرما رہا ہے جو شادی کے بعد اولاد کی صورت میں ہوتی ہے۔ چونکہ بعض جو طلاق شدہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے دودھ پیتے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ سے انتقام بدلہ لینے کے چکر میں مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور یہ آپس میں رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اور
بچوں کے باپ کے لیے کیا ہے؟ تو بچوں کے باپ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق دودھ پلانے والیوں کو کھانے اور کپڑے اور خرچ جو ہے ان کو دے، اور یہ کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ میں سے کسی کو بھی دوسرے پر زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ماں بچوں کو پالنے اور پرورش کرنے کی وجہ سے باپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے، اور کھانے اور کپڑوں کا جو دستور سے زیادہ خرچ طلب نہ کرے، یا ماں بچوں کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور باپ زبردستی بچوں کو چھین لیتا ہے، تو یہ ساری چیزیں زیادتی ہیں۔ اور یہ بھی زیادتی ہے کہ خرچ جو متعین ہے اس سے کم دے، اور عورت پر یہ ہے کہ جو اس کی استطاعت ہے اس سے زیادہ مطالبہ کرے۔ یہ ساری چیزیں تکلیف دینے میں شامل ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ اگر بچے کو 1.5 سال میں ہی اگر اس کی ضرورت نہ رہے، دودھ چھڑانے میں جو ہے کوئی خطرہ نہ ہو، تو ماں جو ہے 1.5 سال میں بھی اسے دودھ چھڑا سکتی ہے، اس سے کم عرصے میں بھی، جس سے بچے کی صحت کو نقصان نہ پہنچے تو دودھ چھڑا سکتی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ شوہر اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی عورت شوہر سے بچے کے دودھ پلانے کے لیے اجرت یعنی معاوضہ طلب کر سکتی ہے جب تک کہ وہ اس کے نکاح یا عدت میں رہے۔ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہو اور عدت گزر چکی ہو تو اس بچے کے دودھ پلانے کی اجرت لے سکتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اور تم میں سے جو مر جائیں یا بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیوں تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس سے پہلی والی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کی عدت کا ذکر فرمایا تھا۔ اب جن کے شوہر انتقال کر جائیں، جو بیوہ عورت ہیں، ان کی عدت کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ وہ مدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی وہ مدت جس میں عورت شوہر کے گھر میں بغیر نکاح کے ٹھہری رہے اور بغیر شریعت کے عذر کے گھر سے باہر نہ نکلے، تاکہ اس کے تعلق سے وہ حاملہ ہے یا نہیں یہ پتہ چل جائے۔ اور اگر عورت شوہر کے انتقال کے وقت وہ حاملہ ہو تو اس کے لیے، اس کی عدت کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بچے کی ڈلیوری ہوگی تب اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور 4 مہینے 10 دن کی جو سوگ کرنے کا جو شریعت نے حکم کیا ہے وہ صرف اور صرف شوہر کے موت کے ساتھ یہ خاص ہے۔ اگر کسی کے عزیز و اقارب میں سے کوئی انتقال کر جائے تو 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ زینب بنت ابی سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ہو گئیں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یقین رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے، غم منائے، سوائے شوہر کے کہ اس پر 4 مہینہ 10 دن سوگ کرنے کی اجازت ہے، غم منانے کی۔ پھر جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی انتقال فرما گئے تو میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے خوشبو منگا کر اپنے جسم پر لگائی اور کہا مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے،
البتہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائی ہو اس کے لیے کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، البتہ اگر اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینہ 10 دن اسے سوگ منانے کی، غم منانے کی اجازت ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں۔ یعنی اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورتوں کو اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور شادی کے تعلق سے بھی وہ اپنے فیصلے کو دوسرے تک پہنچا سکتی ہے، نکاح کے معاملے میں ہو یا شریعت کے مطابق جو بھی معاملہ ہو، یہ اس کے لیے جائز ہے۔ البتہ مشورے سے چلنا سب سے بہتر کام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّدتُّم بِهِ مِّن خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر اس بات پر کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنایے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو۔ ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کے معاملے کو پختہ نہ کرنا جب تک کہ عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جس عورت کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ عدت کی حالت میں ہو، ایسی حالت میں نہ اسے نکاح کا پیغام دیا جائے، کھلا پیغام، یا نہ نکاح کا وعدہ کیا جائے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہے کہ تم بہت نیک عورت ہو، اپنا ارادہ دل ہی میں رکھے اور زبان سے کسی طرح نہ کہے، اس طریقے سے وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن کھل کر نکاح کا پیغام نہیں دے سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہیں یا کہ کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں۔ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، شریعت کے دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ اس آیت کریمہ میں نکاح کے وقت جو مہر دی جاتی ہے اس کے تعلق سے اس کے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ جس عورت کا مہر مقرر کیے بغیر نکاح کر دیا گیا، یعنی نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا گیا، اگر عورت کے قریب جانے سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی تو اب شوہر پر مہر لازم نہیں ہے۔ اس سے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نکاح کے وقت اگر مہر متعین نہیں کیا گیا، ذکر نہیں کیا گیا، تب بھی نکاح درست ہوگا، لیکن یہ بات یاد رہے کہ مہر دینا یہ واجب ہے، کسی صورت میں اس سے چھوٹ نہیں مل سکتی۔ چھوٹ کی جو صورت ہے پہلے میں نے بتا دیا۔ اور جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور شوہر اس کے قریب نہ گیا ہو تو اس کو جوڑا دینا واجب ہے۔ اب جوڑے میں کیا ہے؟ جوڑے میں 3 کپڑے یعنی کرتا، شلوار اور جو دوپٹہ ہوتا ہے، تو ایک سوٹ دینا واجب ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس کی قیمت دینا چاہتا ہو تو اس کی قیمت بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی فرما دیا گیا وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، یعنی
امیر و غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے۔ اگر دونوں مالدار ہوں تو جوڑا اعلیٰ قسم کا ہو، اگر دونوں محتاج ہوں تو ان کی حیثیت کے مطابق اسی درجے کا جوڑا دیں، اور اگر ایک مالدار اور ایک محتاج ہو تو جوڑا بھی درمیانہ ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا یہ کہ وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اے مردوں تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں نکاح ہو جائے اور مہر متعین نہیں تھا، اس کے تعلق سے کچھ احکام بیان ہوئے۔ اب یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ نکاح کیا اور مہر بھی متعین کیا اور عورت کے قریب نہیں گیا، طلاق دے دیا، تو کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر وہ طلاق دے دے تو جو مہر مقرر ہوا تھا تو اس کا آدھا دینا یہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے 10,000 روپیہ مہر متعین کیا تھا تو اب اس پر 5,000 دینا واجب ہوگا۔ اس میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر عورت اس آدھے میں سے بھی اگر معاف کرنا چاہے تو عورت کو اجازت ہے اور یہ جائز ہے، اور اگر شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا چاہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، وہ دے سکتا ہے۔ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہ پرہیزگاری ہے اگر شوہر زیادہ دینا چاہے، یعنی طلاق دینے کے باوجود بھی ایک احسان کرنا ہوا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگرچہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو رہی ہے، طلاق واقع ہو گئی، تب بھی قرآن کے اس حکم کے مطابق کہ آپس میں احسان کرنا نہیں بھولو، یعنی طلاق کے بعد بھی آپس میں دشمن اور عداوت نہ رکھی جائے بلکہ اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے اور حسن سلوک کیا جائے۔ اس آیہ کریمہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور احسان کرنا ایک دوسرے پر نہ بھولو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اعمال تمہارے جو بھی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تم اگر ظلم کرتے ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تم اگر فضل اور احسان کرتے ہو ظلم کے بجائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ معزز سامعین، طلاق کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی شدید معاملہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہونے کے بعد دونوں فریق یعنی دونوں فیملی جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں اور بہت ساری ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ طلاق ہونے کے باوجود بھی دونوں کو حسن سلوک کا حکم فرمایا اور مروت کا حکم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، خواجہ خواجگاں خواجہ ہند الولی، تیری نورانی تربت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والکافرین والمشرکین، اللہم دمر دیارہم، شتت شملہم، فرق جموعہم، اللہم مزق حکومتہم یا قہار یا جبار یا رب العالمین، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین، اللہم یسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا مع الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، اللهم ادفع بلياتنا يا دافع البليات، اللهم اشف امراضنا امراض مرضانا مرضاهم يا شافع الامراض، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.